اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے قرآن شریف کے سورہ بقرہ پارہ 2 کی 183 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح سے آیت نمبر 184، 85، 86 اور 87 میں بھی روزے کے بارے کے حکم دیے گئے ہیں۔ تو قرآن شریف کی اس سورے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد گناہوں سے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ روزے گنتی کے کچھ دن ہیں، تو جو آدمی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے، اور جو کھلانے کی قدرت رکھتے ہوں ان کے ذمہ بدلے میں ایک محتاج کا کھانا ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو جو اپنی خوشی سے کچھ اور نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی ہمیں روزہ رکھنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم مجبور ہیں، بیمار ہیں، سفر میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو کسی محتاج کو کھانا کھلائیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے روزہ رکھیں، اور جب ٹھیک ہو جائیں تو ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں۔ 185 نمبر میں آیت میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت، رہنمائی اور حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے والے ثبوت موجود ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کو روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے میرے بندے اس بارے میں پوچھیں کہ کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ 186 نمبر آیت ہے۔ 187 نمبر آیت میں پھر قرآن اس روزوں کا حکم آیا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کتنے خوبصورت لفظ قرآن شریف نے استعمال کرے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکتوں کو درگزر کیا، تو اب تم ان سے ملو جلو، یعنی روزے کے علاوہ وقت میں، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ پیو، اور یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے صاف صاف نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اسلام انسان کی فطری ضرورتوں پر پابندی نہیں لگاتا۔ اپنی بیوی کے پاس جانا گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر ہم جاتے ہیں تو گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا روزے کی رمضان کی راتوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی شہوت زیادہ ہے تو وہ مباشرت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اسی سلسلے میں رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے راستے سے گزرتے ہو کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، اور اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں سے اور جسم کو سپیٹتے ہوئے اس طریقے سے بڑھتے ہو کہ وہ جھاڑیاں میں جو خار ہیں، کانٹے ہیں، ان میں تمہارے کپڑے الجھ کر تار تار نہ ہو جائیں اور تمہارا جسم مضروع یعنی گھائل نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح گناہوں اور برائیوں کی جھاڑیوں سے اپنی روح اور نفس اور اپنے جسم کے دامن کو بچاتے ہوئے دنیا سے چلے جانا تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یقین جانیے ہم طرح طرح کی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ ہو جائیں گے۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے، لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ چونکہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو ہمیں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سنت نفل ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے لیے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا ثواب اسی طریقے سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور راتوں میں کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو بہت بڑا بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ شب قدر آ جاتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ لیکن اس بابرکت راتوں میں بھی 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس میں نمبر 1 تو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان، دوسرا شراب کا عادی، تیسرا جو بہت خطرناک تیسرا اور چوتھا ہے، اس سے کتنے مسلمان بچیں گے ہم خود غور کریں، رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کے خلاف برائی رکھنے والا۔ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ آیا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ صبر سکھاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، ہمارے تعلقات جن کے دنیا والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، ہم تمام ایسے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نہ ہمارا کوئی خون کا رشتہ، نہ ہمارا دودھ کا رشتہ، ہم ان رشتوں کو نبھانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دودھ کے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے روٹھے پڑے ہیں۔ ہم سے قیامت میں موٹی سی بات ہے سمجھنے کی، ہم دن رات نفل نمازیں پڑھیں لیکن فرض نہ پڑھیں تو کیا ہمارے کام آئیں گی؟ کیونکہ فرض کرنے کا حکم پہلے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے نہ رکھیں اور مہینوں میں روزے رکھتے رہیں تو رمضان کے پہلے پوچھے جائیں گے ہم سے، اللہ سوال فرض کا پہلے کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ رشتے جن کو ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے اور ہم ان کو توڑتے چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے رشتوں جو کہ ہمارے دور دور تک جن سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں،
ان کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث شریف پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں 4 چیزوں کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تو کلمہ طیب کی کثرت کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرے اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ چوتھا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جن کے کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ صبر کا اور غم گساری کا مہینہ ہے، ضبط کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے ناراض ہوتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے تو تم اس کا جواب اس کے طریقے پہ مت دو، کیونکہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں اور وہ شخص روزے سے نہیں ہے اور اس کی نظر میں روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد جو غم گساری لفظ آیا ہے اس میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کا احساس ہمیں نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ جب روزے میں بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پانی اور کھانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو جب کوئی پیاسا یا بھوکا ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا دل تڑپ جانا چاہیے اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ کتنی مشکل میں مبتلا ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اس مشکل سے جلدی نجات دلائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر ہی ثواب دیتا ہے اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا سکیں، کھانا کھلا سکیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ پانی، کیا ایک کھجور پر بھی روزہ افطار نہیں کرا سکتے؟ کتنا بڑا محبت کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن آج ہم نے دنیاوی چاہت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے پیغام کو بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کے ترجمے پڑھا بھی، رمضان المبارک کا قرآن شریف سے بہت زبردست قریبی رشتہ ہے، کیونکہ قرآن شریف نازل ہی اسی مہینے میں ہوا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن شریف کا ترجمہ بھی ایک بار ہم ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو قرآن شریف میں ہے کیا، اور اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچائیں اور عہد کریں کہ ہم اپنی نگاہوں کو، کیونکہ آج کا فتنہ موبائل اتنا زبردست ہو چکا ہے کہ جس میں دنیاوی تمام طرح کی برائیاں موجود ہیں، ویڈیو کی قسمیں اور دوسری طرح سے، اس سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے، اور آپس میں بے انتہا محبت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تراویح جب ہم پڑھیں گے، قرآن شریف کو مکمل سنیں گے، تو حضور نے فرمایا جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں تو جب وہ عید گاہ جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور جب شب قدر آتی ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب اس رات میں دیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ادا کی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم ضرور ادا کریں، اور یہ 8 اور 20 کے چکر میں پڑھیں نا کہ 8 رکعت پڑھی جائے گی کہ 20 رکعت پڑھی جائے گی۔ زیادہ پڑھنے میں کیا بری بات ہے؟ اگر ہم 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس میں اچھی بات ہے۔ ایک بہت نقطے کی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہم اوپر کی باتوں پہ زیادہ غور کرتے ہیں لیکن دین کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی ہم اس لیے ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں،
متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، لیکن ہم اس طرف اتنا دھیان نہیں دے پاتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم جب کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کہہ رہے ہیں اور تمام سنتیں اس کی ادا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوالے کھا رہے ہیں، ہاتھ دھو کے کھا رہے ہیں، اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، تمام سنتیں ادا کر رہے ہیں، اور اگر ان تمام سنتوں کے باوجود بھی اگر ہمارا کھانا حرام کا ہے تو سوچنے والی بات ہے کیا یہ کھانا ہمیں فائدہ دے گا؟ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیشہ رزق حلال ہونا چاہیے، تبھی اگر ہم اس رزق سے کسی کو روزہ افطار کرائیں گے تو اس کا فائدہ ہم کو ضرور ملے گا، اور اگر وہ رزق ہمارا حلال کا نہیں ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اس کا فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ مساوات کا مہینہ ہے۔ مساوات کا مہینہ یعنی غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی سے مراد مالی ہمدردی بھی ہے اور زبانی ہمدردی بھی۔ ان کے ساتھ باتوں اور ویوہار میں نرمی بھی برتنا چاہیے۔ اگر نوکر ہیں گھروں میں تو ان کو آسانی دینا چاہیے اور مالی مدد بھی دینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور داتا تو ہیں ہی، لیکن رمضان میں آپ کا دان، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا بہت ہی بڑھ جاتا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے تو قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ روزے میں دکھاوے سے بچنے کے لیے بھی ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے خوش خرم اور مستعد ہو کر کے اپنے کاموں میں لگے رہنا چاہیے، اور اپنے طور طریقوں سے روزے کی کمزوری اور سستی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب روزے رکھے تو چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح تیل لگائے اور اس پر روزے کا اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر اتر آئے تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ ایک بہت خاص نوازش روزدار کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا روزے دار جنت میں خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کا مطلب ہوتا ہے سینچنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریان دروازے میں داخل ہونے والوں کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی، اور جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ مشکات شریف میں حدیث شریف درج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا کہ پالنہار میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، اے خدا تو اس آدمی کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور خدا اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی جو دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن کبھی کبھی دعائیں قبول نہ ہوں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوں گی ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اتنا عطا فرمائے گا کہ بندہ کہے گا اے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اتنی اہمیت ہے ان دعاؤں کی جو ہماری قبول نہیں ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے، جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب تک وہ کسی کی غیبت پر کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں درار پڑ جاتی ہے۔ فرمایا حلال کمائی سے بدن کو پالو، حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم کی آگ کے لائق ہی ہے۔ سحری کھانے کے لیے حضور نے بہت ہمیں رغبت دلائی اور فرمایا سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، زیادہ دیر افطار میں نہیں کرنا چاہیے، جب وقت ہو جائے تو ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکے ایمان اور یقین کے ساتھ برائیوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو ہمیں گزارنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے کی طرف لانا چاہیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، روزہ ٹوٹتا تب تک نہیں ہے جب تک کہ ہم جان بوجھ کر کوئی حرکت نہ کریں۔ اگر بھولے سے ہم کچھ بھی کر لیں تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر ہم روزہ توڑ لیتے ہیں تو کفارہ لازم ہوتا ہے، اور کفارہ یہ ہوتا ہے سزا کے ساتھ بدلہ۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے لیے والوں کے لیے سزا یہ ہے کہ یا تو وہ لگاتار 2 مہینے تک روزے رکھیں یا پھر 60 دن تک محتاج کو کھانا کھلائیں، اور اگر روزہ رکھنے میں ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے تک کے روزے پورے کریں۔ تو لہٰذا کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن روزہ توڑ دینا بہت بڑا گناہ۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بنا کسی شرعی عذر کے رمضان کے مہینے کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی رمضان کے مہینوں کی جو اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، ہمیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ محبت، عاجزی، انکساری سے پیش آتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں تمام پورے روزے رکھنے کی، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، قرآن شریف کو ترجمے سے سمجھنے کی، اس کے علاوہ غریبوں محتاجوں کے کام آنے کی اور تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔